اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، میلاد کا موسم آئے تو تم حضور کے ترجمان بن کر دنیا کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے۔ یہ تو ان پاکھنڈیوں سے سن کر کے فیصلے کر رہے ہیں کہ حضور کے بارے میں، گستاخوں سے اور کتوں سے سنتے ہیں۔ کاش تمہارے اخلاق بتاتے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے، کبھی کبھار لوگ سیکولر بننے کے چکر میں نام بھی بدلنے لگ گئے ہیں۔ پوچھا نام کیا ہے؟ راجہ ہے۔ راجہ نام ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام بھی ببلو، پتہ ہی نہ چلے ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ کامن بننا ہے، سیکولر بننا ہے، بہت سارے لوگ خواہش بھی یہی رکھتے ہیں۔ ہم دکانوں کا نام، بزنس کا نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں، ویسا رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تم چھپ چھپا کر کے یہ تمام چیزیں کرنا چاہتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچانتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کوئی دقت ہے؟ حضور کا غلام کہہ کر دنیا پھکاری، دقت کس بات کی؟ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ دنیا ہمیں نبی پاک کا غلام کہہ کر پہچاننے لگ جائے، اس سے بڑی سعادت ہو کیا سکتی ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ تم سیکولر بننے کے چکر میں اپنے آپ کو ایسا بنا رکھے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اخلاق ایسے بنا لو کہ تمہیں تمہارے نام پوچھ کر، تمہارے باپ کا نام پوچھ کر لوگوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس دن تم کسی محلے سے چلنے لگ جاؤ، دیکھ کر کہیں یہ تاجدار مدینہ کا غلام لگتا ہے، اس کی خوشبوئیں بتاتی ہیں اس کا تعلق مدینہ طیبہ سے ہے۔ تمہارے اخلاق ہی عکاسی کریں، ترجمانی کریں۔ میلاد کا موسم آیا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں سفر سے اترا تھا، ٹرین سے، ایک نوجوان آیا، 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا۔ اس دن جلوس اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ میں صبح فجر کے وقت سفر سے اترا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت آج حضور کی پیدائش کا دن ہے، ساری دنیا خوشیاں منا رہی، ہم بھی جلوس کریں گے، ظہر بعد عصر بعد جو بھی، لیکن کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ آج کر کے حضور کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ میں نے ایسی چلتے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ عادت تھی کہ حضور بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا لیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ مشہور تھی، جب بھی آپ کسی کمزور کو یا بوڑھے کو دیکھتے اس کا سامان اٹھا لیتے۔ یہ حضور کی عظیم سنت ہے۔ وہ نوجوان اتنا سن کر گیا، مجھے پتا نہیں تھا، بعد میں اس نے خبر دی۔ وہ ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو دیکھتا رہا، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر۔ یہ گیا، نوجوان کہا اماں جی مجھے دے دو، میں لے کر چلتا ہوں۔ وہ بحث کرنے لگی، تو ہے کون، میں تجھے سامان کیوں دوں؟ وہ ضد کرنے لگا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میاں نہ تو کلی لگتا ہے نہ کوئی حمال لگتا ہے، میرے سامان لے کر بھاگ گیا تو؟ اس خاتون کو اس نے کنونس کیا، سمجھایا کہ بات حقیقت یہ ہے کہ آج میرے نبی محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے۔ آج میں آپ کے سامان کا وزن اٹھا کر ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون نے اتنا سنا تو دونوں تھیلیاں دے دی، تھما دیا۔ نان مسلم تھی، مسلمان خاتون نہیں تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اس کے سامان اٹھا کر لایا، تھوڑی دور کے بعد اس کو ٹیکسی میں بٹھا دیا اور وہ چلی گئی، نمبر شیئر کر لیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ دن میں کبھی ایسے آنے والے اتفاقی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ اتفاق کتنا بڑا انقلاب بھی ہوتا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ نوجوان کہتا ہے اس خاتون کا مجھے فون آیا، کہتی ہے بیٹا تو جانتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے تو نے میرے شاپر اٹھائے تھے، تھیلیاں اٹھائی تھی، اور تو نے بتایا تھا تیرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اس دن تم ان کی آتما کو، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ کہا ہاں اماں پہچانتا ہوں۔ کہا کہ اس دن میں جو آئی
اس دن سے لے کر آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں. جتنا پڑھتی جا رہی ہوں ان سے محبت ہوتی جا رہی ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا, دنیا میں سنا تو بہت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لیکن پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا, جاننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا. ایک دن تو نے میرے شاپر کیا اٹھا لیا, تو نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا. آج میری رات گزرتی نہیں ہے جب تک تیرے نبی کی سیرت نہیں پڑھتی. مسلمان ہوئی نہیں ہوئی یہ بات کی بات, لیکن میرے عزیزو تمہارا ایک اخلاق دنیا کے لیے ترجمان بن جاتا ہے میرے نبی کا. آپ ہلکے میں نہ لیں, تمہارا چلنا پھرنا یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے غلام ہو. کبھی تم اگر میلاد کے جلوس میں ڈی جے بجا کر ناچتے ہو تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے. دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے, کتراتی ہے اور پھر بھاگنے لگتی ہے. کیا اس محمد عربی کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ جو نشہ میں ناچتے ہیں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو یہ میلاد کا موسم آتا ہے تو ناچ کر تھرک کر کے اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتا. سڑکوں پر اترے تو تمہاری نظریں نیچی ہوں, تمہارے لبوں پر میرے آقا کا درود ہو. ایک ایسا ڈسپلین ہونا چاہیے کہ لوگ نہ دیکھے نہ چاہے بھی تو ان کی نظریں اٹھ جائیں. جو چلتے بھونتے تھے وہ بھی تمہیں دیکھ کر پکار کر کہیں 14 صدیوں کے بعد بھی مدینے کی خوشبویاں گلیوں سے آتی ہے. یہ تمہارے اخلاق سے ہو سکتا ہے, یہ انقلاب تمہارے اعمال سے آتا ہے. میلاد کا موسم صرف لائٹنگ لگانے اور کمکمے لگانے اور سجاوٹ کا نام ہی نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کو دینا ہے. آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہوگی. جلوس پاک میں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے, لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو, کتنی محبت کرتے ہو. محبت اپنے نفس سے نہیں, اپنی ذات سے نہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی لا کر کے مجھے بتا دو جو اپنے لیڈر, اپنے نیتا یا اپنے گاڈ کے لیے, اپنے بھگوان کے لیے ایسی محبت کرتی ہو. ہرگز نہیں لا سکو گے. صرف دنیا میں تنہا یہ مسلمان قوم ہے, اس میں بھی اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے. جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے. وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے حیدری. میرے عزیزو آج آپ کے اترنے کو لے کر دنیا اگر کشمکش میں مبتلا ہے, خوف کھانے لگ جائے, ڈر کر کے منہ بسورنے لگ جائے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دو طرح کا, نفرت سے نہیں. اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر آج بھی لوگ حضور کی محبت میں فدا ہونے کو تیار ہیں, قریب آنے کو تیار ہیں, تو اے نوجوانوں بتاؤ کیا ایسے اخلاق اپنانا اچھا نہیں ہے؟ آج بھی تم اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تھرکنے والے, مجرا کرنے والے ان گنڈوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو جن کا انجام سوائے جہنم کے کیا ہے, جنہوں نے پوری دنیا کو اس غلاظت کے ڈھیر پر لا کر رکھ چھوڑا ہے جہاں اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی, اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کا فین, میں اس کا فین. نہیں میرے عزیزو, اے سنیو, تم ان دنیا کے کتوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. تمہارا اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے, زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے.